إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سيجزون الغرفة بما صبر جن عباد الرحمن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے ان کے لیے رب ذوالجلال نے جنت میں پلازے بنا رکھے ہیں سیجزون الغرفہ غرفہ کہتے ہیں بالائی منزلوں کو جسے آج کل ہم پلازوں کے نام سے یاد کرتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے عباد الرحمن کے لیے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے بما صبر اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے تنگ دستی میں مصائب و آلام میں صبر کیا اور اللہ نے ان کو جو عطا کیا اس پر قناعت کی اور مالک کا شکر ادا کیا ہے اس کے بدلے میں رب ذوالجلال نے جنت میں انہیں
پناہ سے عطا فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب جنت میں ان کا داخلہ ہوگا کیا ہی خوبصورت منظر ہے یہ۔ یعنی اس منظر کو بیان کرنے کے لیے سچ بات یہ ہے کہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جب یہ قافلہ عباد الرحمن کا، جب یہ قافلہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کے مقرب فرشتے قطار در قطار اندر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یعنی آج آپ عرف عام میں یہ کہہ لیں کہ ان کے اوپر پتیے نشاور کریں، یلقون فیہا تحیۃ، تحیت السلام علیکم کو بھی کہتے ہیں، اور تحیہ جو ہے وہ ایک تحفے کو بھی کہتے ہیں، اور ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کریں گے۔ جسے آج بڑا پروٹوکول یہی ہے نا دنیا میں، اس وقت جو بڑا پروٹوکول ہے وہ گارڈ آف آنر ہی ہے نا جی۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہے مقرب، اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جن کا استقبال جبریل امین کی سرپرستی میں فرشتوں کا گروہ کرے، ان سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو سلام پیش کیا جائے گا، سلوٹ مانا جائے گا ان کو۔ یعنی وہ عام زبان میں فرشتے کہیں گے سلام علیکم طب، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم خوشگوار رہو گے، تم سدا خوشگوار رہو، خالدین فیہا، تمہیں جس مقام پہ تمہیں آج داخل کیا جا رہا ہے تم اس مقام پر سدا خوشگوار رہو۔ اب فرشتوں کی دعا اور مبارکباد وہ وصول کریں گے۔ پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس قافلے کی جو روحانی کیفیت، ان کے چہروں پر جو بشاشت، جو خوشی ہوگی، اس کا آج ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں حاصلت مستقرم و مقامہ، پیچھے کفار کے لیے تذکرہ ہوا تھا کہ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے فرامین کی سرکشی میں آ کر جو اللہ کے فرامین کا انکار کرتے ہیں، ان کو نار جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور نار جہنم میں تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی برا ہے، اور طویل عرصے کے لیے ٹھہرنا بھی برا ہے۔
اور یہی حال بتایا جنتیوں کے لیے کہا گیا حسنت مستقر، کہ جنت میں اگر ایک لمحے کے لیے داخلہ مل جائے، ایک لمحے کے لیے، ایک بندہ جس نے ساری زندگی مصیبت میں بسر کی ہو، جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ سکھ بھی کچھ ہوتا ہے، چین بھی کسی چیز کا نام ہے، جو آرام سے کبھی واقف بھی نہ ہو، اسے اگر جنت میں ایک پل بھر کے لیے داخل کر دیا جائے، وہ دنیا کے سارے مصائب و علام بھول جائے گا۔ اللہ اگر اس سے پوچھے کہ بتا تیری دنیا کیسے گزری، وہ کہے گا بڑی اچھی، سب کچھ فیہا حسنۃ مستقر، عارضی طور پر رہنے کے لیے بھی بڑا اچھا مقام ہے، اور مستقل کا تو پھر پوچھنا ہی، مستقل کا تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہے نا کہ فلیٹ سسٹم میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے گراؤنڈ فلور ہی مل جائے، ایسے ہی ہے نا، 15ویں 16ویں منزل سے ہر آدمی گھبراتا ہے، لیکن وہاں جنت میں اللہ نے کوئی ایسا نظام قائم کر رکھا ہوگا جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوگا اتنی وہ سب سے اوپر والی منزل پر ہوگا، جس کا جتنا درجہ بلند ہوگا وہ اتنی ہی سب سے اوپر والی منزل پر ہوگا۔ اور مصیبت وہاں اس لیے نہیں ہوگی کہ جو مسیری ہے نا وہ تخت سلیمانی کی طرح پرواز کرے گی، وہاں کون سے سیڑھیاں چڑھنی ہیں کہ جس سے آدمی گھبرائے گا کبھی کون 20ویں 25ویں منزل پہ جائے، وہ جو مسیری ہے نا وہ مسیری پرواز کرے۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں دونوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کا انجام بیان کرنے کے بعد، اچھوں کا بھی بروں کا بھی تذکرہ کیا، پھر ان کا انجام بیان کیا، پھر جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا نا، تبارک الذی نزل الفرقان، یہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا اللہ کی عظمت سے، اب اس کا اختتام بھی اس سورت کا اللہ کی عظمت پر ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، ان کو بتا دو کہ ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری ولد آدم جو قیامت کی آمد سے چند لمحے پہلے پیدا ہوگا، سارے انسان اور سارے جن اللہ کے نہ قدری کریں نہ شکری کریں، تو اللہ رب العزت کے شان مرتبے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ ما یعبأ بکم ربی، اور اگر سارے اللہ کے قدردان بن جائے، شکر گزار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، تو اللہ کے مرتبے میں ذرا برابر بلندی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتے کہ ان کو کہہ لو کہ بھئی تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تو اللہ پر کوئی تمہارا احسان نہیں ہو جائے گا،
تم اگر اللہ کی بندگی کر لو گے تو اللہ رب العزت کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے کا. ما یعبؤ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. عبادت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا. اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا بوجھ بھی تم پر ہے. اور آگے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب ان کو یہ بھی بتا دو لولا دعاؤکم، مقصود میرا صرف تمہیں رب کا پیغام پہنچانا ہے. میرا جو مقصود ہے وہ صرف تمہیں رب کا پیغام پہنچانا ہے، اس لیے کہ میرے مالک نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے حبیب جو آپ کو پیغام ملا ہے وہ پیغام آپ آگے پہنچائیں. تو میں تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ کل کلا جب رب کے دربار میں تمہاری پیشی ہو تو تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اے اللہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. میں تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. لولا دعاؤکم، میرا مقصود تو وہ رب کا جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے وہ تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. فرمایا فقد کذبتم، لیکن تم کتنے بدقسمت ہو کہ جو رب کا پیغام ہے جو میری طرف آیا ہے، جس کی تصدیق تمہاری فلاح کی، تمہاری کامیابی کی ضمانت تھی، تم اس دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، تم اس کا انکار کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھ لو، جو جرم تم کر رہے ہو یہ کوئی جرم معمولی جرم نہیں ہے. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس کا تذکرہ پیچھے آیات میں ہو چکا ہے، وہ لازمی ہے. اس میں تذبذب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہونا ہے. ایک دن سب نے اس مالک کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور یہ جو زندگی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اس کا یہ مت سمجھ لیں. ہم لوگ جو ہے وہ اکثر کہہ دیتے ہیں فارغ بیٹھے ہیں، کسی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کھولا ہوا ہے، اس پہ ٹک ٹک کر رہے ہیں، اور پوچھے کیا ہو رہا ہے، کہتے جی وقت پاس کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ وقت جو ہے یہ پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ گزارنے کے لیے نہیں ہے.
یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کی اگر قدر پوچھنا چاہتے ہو تو کسی ہاسپٹل میں کسی تڑپتے ہوئے مریض کو جا کر دیکھ لیں، اس سے پوچھیں کہ تیرا ایک ایک لمحہ کیسے گزر رہا ہے، اس سے پوچھے جا کر رہا کہ یہ جو تو تڑپ رہا ہے تیرا ایک ایک لمحہ کیسے گزر رہا ہے۔ اور دنیا کا یہ تڑپنا، دنیا کی یہ اذیت کچھ بھی نہیں۔ مالک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو خود کو بچا لو، اپنے زیر تربیت افراد کو بچا لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچا لو۔ دنیا کی جو آگ ہے اس پہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر اگر کسی انسان کو لٹا دیا جائے تو وہ دہکتے ہوئے کوئلے رفتہ رفتہ بجھ جاتے ہیں۔ انسان کے جسم سے جو سیال مادہ نکلتا ہے یہ کوئلے رفتہ رفتہ بجھ جاتے ہیں، لیکن جہنم کے بارے میں مالک نے یہ بتایا کہ وہ کوئلے جو ہیں جہنم کے، وہ انسان کے داخل ہونے کے بعد بجھے گے نہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وہ اور زیادہ دہکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے وَقُودُهَا النَّاسُ، وہاں انسان نے بطور ایندھن کے جلنا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن کافروں کو جو جسم ملے گا وہ آکسیجن سے بھرپور ہوگا، وہ سراپا آکسیجن ہوگا۔ جس طرح آگ کے اوپر آپ جو ہے وہ پٹرول ڈال دیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، ہے سیال مادہ، ہے پانی کی طرح کا، پانی ڈالنے سے آگ بجھتی ہے، لیکن مٹی کا تیل ڈالنے سے، پٹرول ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں ہے۔ آگ پہلے کے مقابلے میں اور تیز ہوتی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے جو نقشہ کھینچا ہے جنت اور جہنم کا، جہنم کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ آگ جب بھڑکے گی اس سے جو شعلہ، آگ جب بھڑکے گی اور اس سے جو شعلہ اڑے گا، اس شعلے کی جسامت قرآن کہتا ہے، اس شعلے کی جسامت جو ہے نا وہ اونٹ کے برابر ہوگا۔ کتنا بڑا شعلہ ہوگا کہ اس شعلے کی جو جسامت ہے نا وہ اونٹ کے برابر ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کہ کوئلہ کتنا بڑا ہے اور اس سے اڑنے والا شعلہ کتنا باریک ہے، اور جہنم کی آگ کا جب شعلہ اونٹ کی جسامت کے برابر ہے تو جس کوئلے سے وہ شعلہ نکل رہا ہوگا وہ کوئلہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ اکبر۔ طبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ کی روایت لائے ہیں، فرمایا کہ وہ جو جنت کے اندر خواتین کو
کو سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ ملے گا نا، اگر اس دوپٹے کو آسمان کا دروازہ کھول کر لہرا دیا جائے، قیامت کے دن جنت میں جب ایک خاتون جنت کو جو دوپٹہ ملے گا سر ڈھانپنے کے لیے، اگر آسمان آج وہ دوپٹہ آسمان کا ایک دروازہ کھول کر دنیا میں لہرا دیا جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں اندھیرا نہ رہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں اندھیرا نہ رہے۔ یہ سورج کتنا بڑا سیارہ ہے صاحب، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی بھی روشنی، مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اس کی بھی نہیں ہے۔ کہیں روشنی ہے اسی سرزمین پر، اسی زمین کے اندر، اور پتہ نہیں اس زمین جیسے کتنے سیارے اور بھی کچھ دریافت ہو چکے ہیں اور کچھ کا ابھی علم بھی نہیں، آگے جا کے دریافت ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس دوپٹے کو لہرا دیا جائے تو آسمان کے نیچے کوئی چیز جو ہے ایسی نہ ہو جس پہ روشنی نہ پڑے، اور اگر اس کی قیمت پوچھتے ہو تو اس دوپٹے کی اتنی قیمت ہوگی کہ دنیا بھر میں برآمد ہونے والا تیل، دنیا بھر میں زمین سے کی معدنیات سے نکلنے والے ہیرے جواہرات، یہ سارے فروخت کر دیے جائے تو اس ایک دوپٹے کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، یہی دنیا جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی دنیا جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دنیا میں حصول جنت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔